کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل وہ دے دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ دعوت اسلام ابھی چھپ چھپا کے ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس سے پہلے حضرت حمزہ حضور کے چچا، حضور سے صرف 3 سال بڑے، حضور علیہ السلام سے محبت بھی بڑھی، حضرت صوبیہ کا دودھ بھی اکٹھا کیا، چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ان کا مشغلہ کیا تھا؟ بڑے روب والے انسان تھے اور شکار کو روز نکل جاتے، شکار کر کے لاتے۔ ایک دن شکار سے واپس آئے تو کفار مکہ جو ہے وہ کعبے کے گرد مختلف حلقے بنا کر قصہ گوئی کیا کرتے، قصہ کہانی سنا کرتے، مختلف گروہ بن کر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پاس کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، سب کی نظروں میں ایک عزت۔ ایک بار ہوا کہ کیا جب شام کو واپس آئے شکار سے تو حضرت حمزہ کی کنیز نے کہا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، فوراً تیر کمان ساتھ لیا اور کعبہ میں گئے۔ ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا تو نے آج میرے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا ہے، اگر تجھے اس کا یہ عمل ناگوار ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہوتا، بگاڑ لو ہمارا کیا ہے۔ ابو جہل پریشان ہو گئے، واپس آئے تو کہنے لگے اوہ جوش جنوں میں اور جوش میں نے آ کر یہ کہہ تو دیا کہ واقعی میں ابھی مسلمان ہوا بھی، ابھی تردد ہے، لیکن اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا، یہ مسلمان ہوا۔ اب 3 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ حضور علیہ السلام کی دشمنی میں پیش پیش۔ اب انہوں نے کہا کہ ایسی بات تو نہیں بنتی، یوں کرو یہ قصہ ہی ختم کرو، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرو۔ یہ بیٹھ کر مجلس میں اور محفل میں حضرت عمر بھی موجود، کہا کہ جو حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے میں 100 اونٹ دوں گا اور یا 1000 اوقیہ چاندی۔ ٹھیک ہے، اب کرے کون قتل؟ سب خاموش ہے، فیصلہ تو ہو چکا قتل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر ابھی 27 سال ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ کام میں کروں گا، یہ کام میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم ملے، کہا عمر کیا بات ہے، آج نیام سے تلوار باہر ہے اور جا رہے ہو غصے میں؟ کہا میں آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم نے کہا، حضرت اسلم تھے، کہا پہلے جو ہے وہ اپنی بہن کی خبر تو لو، ہاں وہ بھی مسلمان ہو چکی۔ کہا اچھا تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکی۔ تو اب رخ بدلا، راستہ بدل گیا، حضور کی طرف جانے کی بجائے بہن کی طرف چل پڑے۔ اب ان کو ایک صحابی وہ قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ چھپ گئے، بہن آگے آ گئی، دروازہ کھلا تو مارنا شروع کر دیا۔ آتا ہے روایات میں بہت مارا، لہو لہان ہو گئے جی، اور بعد میں اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ کہا تم بددین ہو گئے، مرتد ہو گئے؟ کہا عمر اگر تم اپنے دین میں سچے ہو تو میں بھی تیری بہن ہوں، جو خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے وہ میری رگوں میں دوڑتا ہے، تو میں اسلام پہ پختہ ہوں، کچھ بھی کر لو اسلام سے نہیں پھروں۔ اب خون بہتا دیکھ کر جی پریشان ہو گئے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم کلام الہی پڑھ رہے تھے۔ کہا مجھے بھی لا کر، کہا نہیں تم نہیں لگا سکتے، ہاں لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک ہاتھ اس کو نہیں چھو سکتے۔ اچھا پھر کیا؟ تم پاک ہو، غسل کرو۔ اچھا اس کے بعد پھر ان کو قرآن دیا گیا۔ قرآن کی آیات تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیات پڑھی تو دل میں ایمان اتر گیا۔ کہا مجھے بھی لے چلو دربار رسالت۔ کہا عمر اکیلے ہی جاؤ، اکیلے ہی جاؤ؟ کہا ٹھیک، چل پڑے۔
حضور علیہ السلام دار ارقم میں تشریف لے، حضرت حمزہ بھی وہاں موجود ہے۔ آتا ہے روایات میں تقریباً حضرت عمر کا نمبر اسلام لانے میں 54 نمبر پہ اسلام لکھا ہے، 53 افراد اس سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اب عمر جا رہے ہیں، وہی تلوار رکھ رہا تھا۔ جب وہ پہنچے تو صحابہ پریشان ہوئے کہ عمر ننگی تلوار لے کر آئے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر غلط نیت سے آیا ہے تو اسی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ پہنچے ہیں، کوئی نہیں اٹھا۔ حضور نے سب کو فرمایا بیٹھو۔ حضور خود اٹھے اور دامن سے پکڑا اور فرمایا عمر کس نیت سے آیا کہ اللہ کے رسول کی مان لانے کی۔ اب صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ۔ کہتے ہیں کہ فاران کی چوٹیاں اس صحابہ کے نعرہ تکبیر سے بلند ہو گئی۔ ادھر ابو جہل بیٹھا ہے انتظار میں کہ عمر گیا ہے قتل کرنا۔ جب ایک شور اٹھا تو اس نے سمجھا کہ شاید حضور قتل ہو گئے، لیکن بعد میں پتا چلا ہو تو عمر مسلمان ہو گئے، حضرت عمر ایمان لے۔ اب ایمان لانے کے بعد اس وہی مجلس ہے، وہی محفل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنا۔ اب نماز وہ فرض نماز تو تھی، وہ بعد میں فرض ہوئی۔ تو عام نماز اس وقت ابھی وہ فرض 5 نمازیں بنی ہوئی تھی، اس سے پہلے نماز پڑھا کرتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ کہا جی نماز پڑھیں۔ کہا عبادت کے لیے تو بیت اللہ نہیں، کہا عمر تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت عمر آگے ہوئی تلوار رکھی ہاتھ میں اور اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ آ جائے۔ آج مجھے اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں عبادت سے روک کے دکھا۔ عمر کو اللہ نے وہ روک دیا تھا، وہ روک دیا تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا کی جو شاید ہی کسی اور کے حصے میں آئے۔ حضرت سید اعلیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر میں اور دوسرے صحابہ میں کیا فرق ہے؟ حضرت سید اعلیٰ شاہ بخاری نے فرمایا یہ ہے کہ دوسرے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر حضور کی مراد ہے۔ ہاں، باقی چل کے آئے اور عمر کو خدا کے نبی نے خود مانگا ہے۔ اور فرمایا کہ عمر زمین پہ بیٹھ کے کسی بات کے بارے میں حضور کو مشورہ دیتا ہے تو خدا قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 22 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں عمر رضی اللہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول یوں کر لیا جائے۔ حضور نے فرمایا عمر جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی میں کیسے تو 22 مقامات ایسے ہیں عمر رضی اللہ نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کر دیا۔ اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق کو رکھ دیا ہے۔ عمر جو بولتا ہے جو سوچتا ہے وہ حق کے علاوہ نہیں سوچتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اب تبلیغ کچھ اعلانیاں شروع ہوئی اور آیت بھی اتر آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اب اپنے رشتہ داروں کو کھلی دعوت دیجیے۔ اب کھل کے نہیں، ہاں کھلی دعوت، چپ کرنے کھلی دعوت۔ حضور علیہ السلام نے جو قریشان مکہ کو بلایا ہے اور بلا کر کہا کہ اے لوگو تم مجھے جانتے ہو، بالکل کون ہوں میں؟ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، اور اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کھڑا ہے تو پہ حملہ آور ہونے والا